السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، قال اللہ تعالی ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ معزز بھائیو، ہم نے سابقہ ملاقات میں نماز کی شروط کا بیان کیا تھا کہ نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس میں سب سے پہلے طہارت ہے، کہ آدمی باوضو ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، اور اسی طرح اور ہم نے طہارت کے حوالے سے تفصیلاً بیان کیا تھا کہ طہارت میں کیا کچھ آتا ہے۔ اسی طرح نماز کی شرطوں میں ہم نے شروع کیا تھا اس چیز کا بیان کہ نماز کا وقت داخل ہو۔ جب تک کسی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، وقت شروع ہونے سے پہلے نماز کو ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پھر ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ نمازوں کے داخل ہونے کے اوقات کیا ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سبھی کو جاننے کی ضرورت ہے بھائیو، کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ جب نماز فرض ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی طرف بھیجا، تو 2 دن جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے رہے اور آ کے آپ کو جماعت کرواتے رہے۔ پہلے دن انہوں نے جماعت کروائی جو نمازوں کے شروع ہونے کے اوقات تھے، کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو فجر کی نماز پڑھائی جب فجر طلوع ہوئی۔ اب فجر طلوع کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ آپ بھائیوں سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فجر طلوع ہو گئی، آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، کوئی کیلنڈر نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ کو ٹائم کا پتہ چلے، فجر کے طلوع ہونے کا پتہ چلے کہ فجر کب طلوع ہوتی ہے۔ آپ ویسے ہی کسی جگہ پر ہیں، بغیر کسی گھڑی کے، موبائل کے، کسی ایسی چیز کے بغیر، تو ہم آپ سے اگر پوچھیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا فجر طلوع ہونے کا، تو کیا بتائیں گے؟ ہاں جی، یعنی فرض کریں آپ کسی صحرا میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کے پاس گھڑی کو ٹائم کچھ پتہ نہیں کہ فجر کب طلوع ہوتی ہے، لیکن صرف آپ آسمان کی طرف دیکھ کر پتہ چلائیں کہ فجر طلوع ہوئی نہیں ہوئی، کیسے پتہ چلے گا؟ فجر طلوع ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہاں جی، سفیدی آئے، کدھر، کس طرف سفیدی آئے؟ مشرق کی سائڈ پہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا بات ہے، لیکن سفیدی 2 دفعہ آتی ہے صبح صادق۔ ماشاءاللہ، ہاں، صبح 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہے اور ایک اس سے پہلے صبح کاذب ہے۔ شاید آپ بھائیوں کو پتہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ چیزیں ہم بھائیوں کو سبھی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی سے میں آپ کہتا ہوں کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے ان مسائل کو جاننے کی، لیکن بھائی پھر بھی نہیں بیٹھتے، بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، یعنی فرض کریں آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں، کوئی گھڑی نہیں، کچھ نہیں، صرف آپ یعنی کہ آس پاس کی ماحول کو دیکھ کر پتہ چلائیں کہ فجر طلوع ہوئی نہیں ہوئی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو فجر طلوع ہونے کا جس طرح کے شیخ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ جب سفیدی آئے مشرق کی طرف، لیکن سفیدی مشرق کی طرف 2 دفعہ آتی ہے۔ ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت آتی ہے، سحری کے وقت سفیدی آتی ہے، لیکن وہ سفیدی کیسی ہوتی ہے ذرا غور کیجئے۔ مشرق سے سفیدی اٹھتی ہے اور سیدھی آسمان کو جاتی ہے، نیچے نہیں پھیلتی، وہ سیدھی آسمان کی طرف اوپر اٹھتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ کاذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاذب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کذاب، جھوٹا۔ تو کاذب کے معنی جھوٹی،
یعنی وہ فجر جو جھوٹی ہے، جھوٹی کیوں ہے؟ کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ فجر طلوع ہوگی، حالانکہ نہیں ہوئی، سمجھے نا؟ تو وہ فجر کاذب ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ سفیدی آتی ہے مشرق کی طرف سے اور سیدھی آسمان کی طرف اوپر اٹھتی ہے، نیچے نہیں پھیلتی، اور تھوڑی دیر کے بعد، چند منٹ کے بعد غائب ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد پھر دوبارہ سفیدی مشرق کی طرف نکلتی ہے، مشرق کی طرف سے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اس سے سفیدی نکلتی ہے، لیکن وہ سفیدی مشرق کے ساتھ ساتھ افق کے ساتھ ساتھ، افق کس کو کہتے ہیں؟ ہوریزن، جہاں پر آپ زمین آسمان کو ملتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں۔ تو وہاں پر نیچے نیچے ساتھ ساتھ وہ سفیدی پھیلی ہوتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی، اوپر اٹھتی آہستہ 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 اوپر جاتی ہے، اور وہ پھیلتی جاتی ہے، پھر ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ تو یہ ہے صبح صادق، یہ ہے صبح صادق کہ جس سے فجر طلوع ہوتی ہے، جس سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سفیدی ہوتی ہے، لیکن پھر سفیدی نیچے نیچے آسمان زمین جہاں ملتے نظر آتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ہوتی ہے، پھیلی ہوتی نیچے کو، اور پھر ایسا ایسا اوپر کو آتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ بالکل پوری سفیدی چھا جاتی ہے اور سورج نکل آتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ صبح صادق ہے جس صبح کے طلوع ہونے سے فجر طلوع ہوتی ہے اور اس سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ سورج طلوع ہونے تک، جب تک سورج نہیں طلوع ہوتا اس وقت تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی کہ آپ فجر کی نماز جلدی پڑھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دونوں نے سحری کی روزہ رکھنے کے لیے سحری کر کے فرماتے حضرت انس کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کر کے فارغ ہونے میں اور فجر کی نماز شروع کرنے میں کتنا فرق تھا، کتنا ٹائم تھا؟ تو انس فرماتے ہیں کہ 50 آیتیں پڑھنے کا، 50 آیتیں پڑھنے کا فرق، اور 50 آیتیں آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً آدھا پارہ یا اس سے کم، تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور آدھا پارہ پڑھنے کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جو قرآن کو اچھا پڑھنا جانتا ہے اس کو آدھا پارہ پڑھنے کو تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، 10 سے 12 منٹ صرف۔ تو انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کر کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فجر کی نماز شروع کی تو آپ کی سحری اور نماز شروع کرنے میں 50 آیتوں کا فرق تھا، کیونکہ آپ ان کے زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ کہیں کہ بھئی 10 منٹ کا فرق تھا، تو منٹ تو تھے نہیں اس وقت، آیتوں سے ان چیزوں سے لوگ اندازہ لگاتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 50 آیتوں کا فرق تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی نماز کس قدر جلدی ہوتی تھی، کہ فجر طلوع ہونے سے 10-15 منٹ بعد، فجر طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد ہی آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ کے جب فارغ ہو جاتے اس وقت بھی ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، ابھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ حالانکہ آپ کی نماز لمبی ہوتی تھی، آپ نماز میں 100 آیتوں تک پڑھتے تھے، نماز میں 100 آیتوں تک، یعنی ایک پارے کے قریب یا اس کے تھوڑا کم، اتنا پڑھتے تھے نماز میں، فجر کی نماز میں، دونوں رکعتوں میں۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تو ابھی اندھیرا ہوتا تھا، عورتیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آتی، فرماتے ہیں صحابہ کہ اندھیرے میں ہی لوٹ جاتی، ہم کسی کو پہچان نہیں پاتے تھے کون ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز اگرچہ ٹائم تو اس کا سورج نکلنے تک ہے، لیکن سنت ہے، افضل ہے کہ فوری، یعنی کہ فجر کی اذان کے یا فجر طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد پڑھ لی جائے، جلدی پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی لیٹ بھی ہو جائے تو سورج نکلنے تک نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی سورج نکلنے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لے، یعنی آپ نے فرض کرو سورج نکلنے والا ہے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فجر کی نماز کے لیے،
آپ کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے ہو جاتی ہے، دوسری رکعت سورج نکلنے کے دوران ہوتی ہے، تو تب بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ من ادرک رکعۃ من الفجر فقد ادرک الصلاۃ، اور ادرک سجدۃ، ایک روایت کے اندر رکعت کا ذکر ہے، دوسرے میں سجدہ کا ذکر ہے کہ جس نے ایک سجدہ پا لیا، یعنی ایک رکعت پڑھ لی سورج نکلنے سے پہلے، اگرچہ دوسری رکعت وہ سورج نکلتے ہوئے پڑھے گا، لیکن اس کی نماز پھر بھی قضا نہیں ہوئی۔ جس سے معلوم کیا ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے تک ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھا جائے۔ یہ ہے فجر کا وقت، اور سورج طلوع ہونے کے بعد پھر نماز قضا ہو گئی، اور بغیر کسی عذر کے انسان کو نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ عذر سے مراد کیا ہے؟ سویا رہ گیا آدمی، کوئی اور ایسی کیفیت میں تھا کہ نماز نہ پڑھ سکا۔ ویسے تو ہم نے ذکر کیا تھا آپ کو شاید کہ اگرچہ پانی نہ بھی ملتا ہو، تیمم کر لیں گے، تیمم کے لیے مٹی نہ بھی ہو، تب بھی جس طرح ہے ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت سے بھائی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جہاز میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ وضو کرنے کا انتظام نہیں۔ وضو کر سکتے ہیں اگرچہ جہاز میں بھی، لیکن چلو نہیں کر سکے، تیمم کر لو، تیمم کر لے کہ مٹی بھی نہیں ہے، ویسے ہی پڑھ لو۔ ہمیں بتایا تھا کہ اگر وضو بھی نہیں کر سکے، پانی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں تیمم کرنے کے لیے، آپ جیسے ہیں ویسے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ قبلہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے، نہیں بھی کر سکتے تو جیسے ہے ویسے ہی نماز پڑھنا ہوگی۔ نماز کو وقت سے نکالنا جائز نہیں ہے، سوائے کہ آدمی سویا رہ گیا بائی چانس، وہ بھی، اور وہ بائی چانس بھائیو خاص طور پہ یہاں پر تاکید کروں گا اس بات کی، کیونکہ ہمارے کئی بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں خاص طور پر کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہی سورج نکلنے کے بعد ہے، جاگتے ہی سورج نکلنے کے بعد ہے، الارم ہی ڈیوٹی کے ٹائم کا لگایا ہوتا ہے 6:30 7 بجے کا کہ ڈیوٹی جانے کا ٹائم، اس وقت اٹھ کے ہاتھ منہ دھویا، وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ اب تو نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نمازوں کے وقت مقرر کیے ہیں، اور آیت ہم نے جو شروع میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے، یہ نہیں کہ جب چاہیں پڑھ لیں۔ ہاں بائی چانس کبھی آدمی سویا رہ گیا الگ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بائی چانس کو سویا رہ گیا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آدمی کی روٹین میں باقاعدہ یہ ہو کہ اٹھنا ہی سورج نکلنے کے بعد ہے، اس وقت نماز پڑھنی ہے، یہ بالکل ناجائز صرف نہیں بلکہ کفر ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنا الارم ہی سورج نکلنے کے بعد کا لگاتا ہے، ڈیوٹی پہ جانے کے ٹائم کا، اس وقت اٹھ کے ڈیلی نماز اس وقت پڑھتا ہے سورج نکلنے کے بعد، انہوں نے فرمایا کہ وہ آدمی کافر ہے۔ کیوں؟ کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو وقت سے نکال رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اور ایسی نماز قبول ہوتی بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ نے فجر کی نماز کا وقت مقرر کیا ہے، اگر آدمی جان بوجھ کر وقت نکال دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی نے ایسا عمل کیا جو عمل کرنے کے ہماری طرف سے حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو جو آدمی سورج نکلنے کے بعد ڈیلی نماز سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھتا ہے، وہ ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے جو وقت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نہیں ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے ہم سبھی کو جاننے کی، لوگوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوتا نماز ہی ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے لیکن پڑھتا ہے سورج نکلنے کے بعد۔ یہ بہت بڑی بھائیو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا بھی آنکھ نہیں کھلتی، بھئی یہ بھائیو ہمارے صرف عذر بہانے ہیں، صرف ہماری ہیلے ہوجتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر ڈیوٹی فجر سے 2 گھنٹے پہلے شروع ہونا تو دیکھیے کیسے آنکھ کھلتی ہے، پھر نیند نہیں آئے گی، پہلے دن تو نیند نہیں آئے گی کہ بھئی میں نے 2 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ لیٹ نہ ہو جاؤں۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ دل میں ایمان کتنا ہے، سمجھے نا؟ اللہ پر ایمان ہو، یقین ہو، اللہ کا ڈر خوف ہو، تو اس کو نماز پر توجہ ہوگی، نماز کے لیے آنکھ کھلے گی۔ لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں،
بندوں کا ڈر ہے کہ سیلری کٹ جائے گی، ناراض ہو جائے گا باس کمپنی سے، یا جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے ڈانٹ پٹے گی، کوئی وارننگ مل جائے گی۔ ہاں لوگوں کا ڈر ہے، تو لوگوں کے ڈر سے تو آنکھ کھلتی ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر بھی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے صرف، اس لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے سبھی بھائیوں کو، اور اس کے لیے لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہیے، اور اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ بھی فجر کی نماز میں تو کیا خیر و برکت ہے، صرف فجر کی سنتیں ہی، فجر کی 2 سنتیں جو ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ صرف دونوں سنتیں ہی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا کے جو مال و دولت، ہم تو صرف 5 دینار کی خاطر اٹھ جاتے ہیں نا، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف فجر کی 2 سنتیں جو ہیں، ان 2 سنتوں کی ہی اتنا ان کا اجر ہے، فضیلت ہے، کہ دنیا کے جو خزانے مال و دولت ہے اس سے زیادہ بہتر افضل ہے۔ اور پھر جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو کیا ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ تو یہ ہے باجو فجر کے حوالے سے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن جب جماعت کروائی تو جماعت کروائی جب سورج ڈھلتا ہے۔ سورج ڈھلنے کا معنی کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چلتا آتا ہے، چلتا آتا ہے، کہاں پر آتا ہے؟ سر پہ، آپ کے سر پہ آ جاتا ہے۔ وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر مغرب کو جانا شروع ہوتا ہے۔ تو جب سورج سر پہ ہوتا ہے، یہ سورج، یہ وقت منع ہے نماز پڑھنے کا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے یہ سورج ڈھلنا ہے، یعنی کہ جب سر سے تھوڑا آگے چلا گیا سورج ڈھل گیا، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، یعنی زوال، سورج زائل ہو گیا۔ زوال کا وقت جب سر پہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا آگے ہو گیا سورج ڈھل گیا، اور تھوڑا سا آگے ہونے سے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا، جس طرح میں نے بتایا کہ سر پہ آپ کے سورج، سایہ کوئی نہیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، دیوار کا نہ سایہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اس کا مطلب کہ سورج بالکل اوپر ہے۔ تھوڑا سا سورج آگے نکل گیا، دیوار کا سایہ ادھر آنا شروع ہو گیا، 1 انچ بھی نکل آیا، اس کا مطلب کہ سورج ڈھل چکا ہے، اب آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے سے، رہتا کب تک ہے؟ وَكَانَ ظِلُّ رَجُلِ كَطُورِهِ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ظہر کا وقت کب تک ہے؟ کہ جب انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ آپ کا قد 1.5 میٹر ہے، 150 یعنی کہ 1 میٹر 70 سینٹی میٹر ہے، اتنا ہی آپ کا سایہ ہو گیا۔ یا 2 میٹر کی دیوار ہے، 2 میٹر ہی دیوار کا سایہ ہو گیا، تو جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ختم ہونے کے ساتھ ہی عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے، یعنی فرض کرے، میں مثال دیتا ہوں اس ٹیشو پیپر کے ڈبے کی، کہ سورج سر یہاں پر تھا تو یہاں سے وقت تھوڑا سا آگے ڈھل گیا، شروع ہو گیا، کب تک رہے گا؟ ہاں دیکھیے یہاں تک ہے نا ٹیشو کا ڈبہ، تو جب تک سایہ یہاں تک آ جائے گا تو وہاں پر آنے پر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عصر کا شروع ہو جائے گا۔ تو ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے ساتھ، اور عصر کا شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت ختم ہونے کے ساتھ، یعنی ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دوسرے دن جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جماعت کروائی تو اس وقت جماعت کروائی کہ جب سورج کی اپنی روشنی جو ہے، یا سورج کی تپش جو ہے وہ کم ہو گئی، زرد پڑنا شروع ہو گیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے۔ 2 میٹر کی دیوار تھی، 2 میٹر سایہ ہوا تو عصر کا وقت شروع ہوا، جب 4 میٹر سایہ ہو گیا، اس کا دگنا ہو گیا، تو یہاں پر مغرب کا شروع نہیں، یہاں سے ابھی عصر کا وقت ختم ہوا، لیکن اصل عصر کا وقت کہاں تک ہے؟ وہ سورج غروب ہونے تک ہے۔ اب یہاں پر ہمیں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ عصر کے 2 وقت ہیں، بلکہ علماء نے 3 وقت کہا ہے۔ ایک افضل وقت ہے
افضل وقت کب ہے؟ جب وقت شروع ہوتا ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اس کے بعد یہ افضل وقت ہے، چاہیے کس وقت نماز پڑھ لیں۔ اور دوسرا وقت ہے اختیاری وقت۔ اختیاری وقت ہونے کا معنی کہ جب تک ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا نہیں ہو جاتا، برابر ہونے سے شروع ہوا تھا ہر چیز کا سایہ، دگنا ہونے تک یہ اختیاری وقت۔ اختیاری وقت ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ بغیر کسی مجبوری کے بھی عصر کی نماز اس حد تک لیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورج غروب ہونے تک یہ کون سا وقت ہے؟ تیسرا وقت، یہ مجبوری کا وقت ہے، جس کو اضطراری وقت کہتے ہیں۔ مجبوری کا وقت، مجبوری کا ہونے کا معنی کہ آدمی کسی کام میں تھا، کوئی فرصت نہیں ملی، کوئی اس طرح کی معاملہ ہوا، تو اس کو اجازت ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے عصر کی نماز کو اس حد تک لیٹ کر سکتا ہے کہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، زرد ہونا شروع ہو جائے، اس وقت تک لیٹ کر سکتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ لیکن سورج غروب ہو گیا تو عصر کا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ تو عصر کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کہ عصر کے حوالے سے 3 اوقات ہیں۔ ایک افضل وقت ہے، کب؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی جب شروع ہوتا ہے وقت، بہتر افضل یہ ہے کہ اسی وقت نماز پڑھ لیں۔ اور صحابہ اکرام عصر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جلدی پڑھتے تھے۔ حضرت جابر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے، مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھ کے کہتے ہمارا گھر مدینہ سے ایک سائڈ پہ تھا، باہر تھا، ہم وہاں پر جاتے، عصر کی نماز پڑھ کے وہاں جاتے اپنے گھر، اور جا کے اونٹ ذبح کرتے۔ ذرا غور سے سنیے، کیا ذبح کرتے؟ اونٹ، مرغی نہیں، اونٹ ذبح کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کتنا بڑا جانور ہے۔ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹتے، بناتے اور پکاتے، اور اس کا گوشت کھا کے پھر آ کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اونٹ کا گوشت گلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا، بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا، اور پھر اس کو کھانا، یعنی اتنی جلدی عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یقین کرے بھائیو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، بالکل زرد ہوا ہوتا ہے، پیلا ہوا ہوتا ہے، اور ہماری بعض مسجدوں میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، جو اصل جماعت ہوتی ہے، مسجد کی پہلی جماعت جس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو بعد میں جماعتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بعض مسجدوں میں صرف ایک ہی جماعت ہوتی ہے، دوسری کرنا منع ہے۔ تو ان بعض ایسی مسجدوں میں ہم نے اس وقت جماعت ہوتے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس وقت نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تلک صلاۃ المنافق، کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، آپ پھر فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ کیوں؟ منافق کیا کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹھا رہتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے بیٹھا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، کیونکہ سورج غروب ہوتا ہے کہاں پر؟ شیطان کے سینگوں کے درمیان، آپ کا فرمان ہے۔ تو جو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اٹھ کے جو ہے وہ 4 ٹکرے مارتا ہے، اس میں کوئی اللہ کا ذکر کم ہی کرتا ہے۔ تو یہ ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو عصر کو پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر آپ نے لیٹ کرنا ہے تو جب تک ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جس کو کوئی مجبوری ہو، سویا ہوا، دیر سے اٹھا ہے، کام میں پھنسا ہوا تھا، پہلے نہیں چھوٹ سکا، کوئی بھی ایسا معاملہ تھا، وضو کے لیے پانی نہیں ملا تھا، گاڑی پہ سوار تھا، کوئی بھی ایسی وجہ، تو سورج غروب ہونے تک عصر کا وقت باقی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو مجبوری ہو جس کو، ورنہ عصر یہ ہے کہ سورج کے دھوپ جو ہے اس کو ماند پڑنے میں آپ دیکھتے ہیں سورج کی دھوپ تیز ہوتی ہے، لیکن غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد مغرب کا وقت ہے۔ مغرب کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دونوں وقت میں ایک ہی وقت میں جماعت کروائی، دونوں دن ایک ہی وقت میں جماعت کروائی۔ کب کرائی؟ سورج غروب ہونے کے بعد، اس میں لیٹ نہیں کیا۔ سورج غروب ہونے کی کتنی دیر بعد؟ یعنی چند منٹ کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو قبل المغرب، کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو، یعنی سنت یا نفل پڑھو۔ مغرب کی نماز اذان ہو جاتی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو۔ اور صحابہ اکرام مغرب کی نماز سے پہلے اس قدر سنتوں کا اہتمام کرتے تھے،
حتیٰ کہ کوئی دیکھنے والا دیکھتا کہ شاید نماز ہو چکی ہے، لوگ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس قدر سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے مغرب کی اذان ہونے کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں جو اگرچہ موقعہ نہیں غیر موقعہ سنتے ہیں لیکن پڑھنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اتنا سا ٹائم دیتے تھے کہ جس میں اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جا سکیں یا کم از کم کو وضو کر سکیں۔ ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، ادھر سے اذان مؤذن ختم کرتا ہے، پیچھے سے صف بندی ہوتی ہے، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھی آپ نے اذان میں کیا کہا، مؤذن نے کیا کہا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے۔ اب ایک آدمی گھر سے چلتا ہے نماز کے لیے، آپ نے اس کو نماز کے لیے بلایا ہے تو اس کو آنے کا ٹائم تو دو بھائی، کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہیں آ جاؤ بھی کھانا کھا لو، اب لوگوں کے آنے سے پہلے کھانا اٹھا کے چل دو بھی، لوگ آپ لوگ پہنچے نہیں تھے، کیا خیال ہے؟ بھی ان کو آنے تو دو۔ تو آپ نے حی علی الصلاۃ کہا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، بھی ان کو آنے تو دو نماز کے لیے۔ اس لیے سنت ہے کہ اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ، 2-4 منٹ کا، 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے یہاں پر، اتنا سا وقفہ لوگوں کو دینا چاہیے کہ جس میں وضو کرنے والا وضو کر لے، گھر سے اٹھ کے آنے والا مسجد میں پہنچ جائے، 2 رکعتیں پڑھ سکے آدمی۔ تو یہ اتنا وقفہ ہونا چاہیے اذان اور اقامت میں۔ لیکن مغرب کی نماز جلدی پڑھنا ہے، اس کو تاخیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ لیکن پھر بھی مغرب کا وقت تو شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ، رہتا کب تک ہے؟ یہ جواب آپ بھائیوں نے دینا ہے کہ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں نا، یہ چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے بھائی، ہم سبھی کا معاملہ ہے، سبھی نماز پڑھنا ہوتی ہے، وہ اللہ کا فضل۔ الگ بات ہے کہ مسجدیں ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے بھی، لیکن فرض کرو کہ کسی دن آپ کی نماز چھوٹ گئی، لیٹ ہوگی نماز، اب کب تک نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی؟ اگر اس کے بعد پڑھیں گے تو نماز قضا ہوگی۔ ہاں جی، اندھیرا ہونے سے پہلے، اندھیرا تو بعض اوقات بادل ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ مغرب میں لال سرخی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ بھائی کا بہت اچھا جواب ہے۔ وہ سرخی کو کیا ہو، وہ سرخی کیا ہو اس کا، وہ سرخی غائب ہو جائے۔ دیکھیے بھائیو، سورج جب غروب ہوتا ہے نا، تو سورج غروب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف، وہاں پر تھوڑی سرخی رہتی ہے، جس کو شفق کہتے ہیں عربی میں، سمجھے نا، وہ سرخی باقی رہتی ہے۔ تو وہ سرخی کب تک رہتی ہے؟ تھوڑی دیر سے مراد یعنی کبھی 1.25 گھنٹہ، کبھی 1.5 گھنٹہ، میکسیمم 1.5 گھنٹہ۔ ہمارے ان ملکوں کے اندر، پاک و ہندوستان، بنگلہ دیش یا خلیج کے ملکوں کے اندر، گلف میں تقریباً 1.5 گھنٹہ میکسیمم وہ سرخی رہتی ہے۔ لیکن ہر یعنی موسم میں 1.5 گھنٹہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات کم بھی ہوتی ہے۔ جس طرح دن لمبے چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے اس کا ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا منیمم ٹائم جو ذکر کرتے ہیں یہاں پر ان ملکوں کے اندر، وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے، اور میکسیمم جو ہے وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ ہے۔ اس کے بعد وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، پھر بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جب تک وہ سرخی مغرب پر، جہاں پر سورج غروب ہوا، جب تک سرخی باقی ہے، اس وقت تک مغرب کا نماز کا وقت باقی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے، اور ختم کب ہوتا ہے؟ جب سرخی غائب ہو جاتی ہے۔ جب سرخی غائب ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی فرض کرو آپ کی جماعت چھوٹ گئی، گاڑی میں تھے، کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ تھا، تو آپ سورج غروب ہوئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، پون گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب بھی آپ کی نماز وقت پہ ادا ہو رہی ہے، قضا نہیں ہوئی۔ لیکن 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، اس کا مطلب کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے مغرب کی نماز کا وقت، سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور جب تک مغرب کے اندر جو سرخی ہوتی ہے، جب تک غائب نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ مغرب کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے، سورج غروب ہونے کے جلدی فوراً بعد پڑھ لیتے تھے، اس کو لیٹ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب سرخی غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ چاروں نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں،
ظہر کا وقت ختم ہوا، ساتھ عصر کا شروع ہو گیا، عصر کا سورج غروب ہونے سے ختم ہوا، ساتھ مغرب کا شروع ہو گیا، مغرب کا سرخی غائب ہونے سے ختم ہوا، اور ساتھ ہی عشاء کا شروع ہو گیا۔ تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سرخی غائب ہونے سے، اور کب تک رہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وقت صلاۃ العشاء الی منتصف اللیل، کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک، آدھی رات تک۔ اب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آدھی رات کب ہوتی ہے؟ ہاں کیا خیر بھائیو، آدھی رات کب ہوتی ہے بتائیے؟ کبھی نہیں پتہ چلا کہ آدھی رات کب ہوتی ہے؟ ہاں آپ نے ماشاءاللہ اچھا جواب دیا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 12 بجے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں کبھی 12 بجے بھی ہوتی ہوگی، لیکن ہر روز نہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح کہ شیخ نے جواب دیا ہے کہ آپ سورج غروب کب ہوا ہے وہ ٹائم دیکھیے، اور فجر طلوع کب ہو رہی ہے اس کو دیکھیے، دونوں کے ٹائم کو آدھا کیجیے۔ یعنی فرض کرے آج کل مغرب کی اذان کب ہو رہی ہے؟ 5:20 پہ، اور فجر کی اذان کب ہو رہی ہے؟ 5:05 پہ۔ تو اس کا معنی کہ رات کتنی ہے؟ پونے 12 گھنٹے کی، 12 گھنٹے پورے نہیں ہیں۔ چند دن پہلے 12 گھنٹے کی تھی، لیکن ابھی تھوڑا کم ہو گئی ہے، تو پونے 12 گھنٹے کی رات ہے۔ آپ اس کو آدھا کرو گے تو کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے سے کتنے منٹ کم؟ تقریباً 7 یا 8 منٹ کم، 6 گھنٹے سے 7-8 منٹ کم۔ تو آپ 5:20 سے لے کر 6 گھنٹے سے 7-8 منٹ کم لگائیے کہ کب پورے ہوتے ہیں۔ یہ ہے آدھی رات، جو تقریباً 11 بجے کے قریب، تقریباً 11 بجے کے قریب، سمجھے نا؟ تو اس طرح سے، تو اس لیے صرف 12 بجے آدھی رات نہیں ہوتی، ہاں کبھی کبھی ہوتی ہوگی کسی جگہ پر، لیکن ہر دن ہر موسم میں نہیں ایسا ہوتا۔ تو عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ یعنی فرض کرے اگر آپ کسی وقت کسی وجہ سے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے، عشاء کی نماز کو جلدی نہ پڑھ سکے، تو آپ کو اجازت ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بلکہ عشاء کی نماز میں سنت ہے کہ اگر سبھی لوگ مل کر، یعنی کہ آپ اکیلے الگ سے، اگر سبھی لوگ اس بات پر اتفاق کریں کہ ہم عشاء کی نماز لیٹ کریں گے تو اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے اور کافی لیٹ آئے عشاء کی نماز کے لیے، حتیٰ کہ لوگ سو رہے تھے بیٹھے بیٹھے۔ تو عمر فاروق نے پھر آواز دی، تو آپ گھر سے نکلے اور فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت اصل یہی ہے۔ اور کب تھا؟ اس وقت رات کا تیسرا حصہ گزر چکا۔ رات کا تیسرا حصہ گزرنے کا معنی کہ اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو سورج غروب ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے، سورج غروب ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تو یہ رات کا تیسرا حصہ گزرنے کا معنی، تو اس وقت آپ نے نماز پڑھائی عشاء کی، اور آپ میں کہ عشاء کی نماز کا افضل وقت یہی ہے، لیکن لوگوں کو چونکہ مشکل ہوتی اتنی دیر ٹھہرنا، جاگنا، انتظار کرنا، تو آپ پھر جلدی پڑھا دیتے، جیسے وقت اس کا شروع ہوتا اس کے فوراً بعد پڑھا دیتے۔ لیکن اگر سبھی لوگ اس پر اتفاق کر لیں بھی ہم فرض کرو کہ رات کا تہائی حصہ کب ہوتا ہے؟ 10 بجے، فرض کرو کہ 10 بجے ہوتا ہے یا 9 بجے ہوتا ہے، کہ ہم 9 بجے عشاء کی نماز پڑھا کریں گے تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سبھی اگر مل کر ہو، یہ نہیں کہ آپ الگ سے اکیلے پڑھیں، اصل یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھیں۔ تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سرخی غائب ہونے سے، اور رہتا کب تک ہے؟ کہ جب تک آدھی رات نہیں ہو جاتی، آدھی رات تک اس کا وقت باقی ہے، اور اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بھائیو نمازوں کے اوقات۔ پھر سے دہرا دیتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے فجر طلوع ہونے سے، جو صبح صادق ہے، اور رہتا کب تک ہے؟ سورج طلوع ہونے تک۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر زوال ختم ہونے سے لے کر، اور رہتا کب تک ہے؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر نہیں ہو جاتا۔ اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ برابر ہونے سے لے کر، اور رہتا کب تک ہے؟ سورج غروب ہونے تک۔ اصل وقت اس کا یہ ہے، لیکن کسی کو اجازت نہیں کہ بغیر عذر کے اس کو لیٹ کرے، یعنی سورج کی دھوپ ماند پڑنے تک یا سورج کے زرد ہونے سے زیادہ اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سرخی غائب ہونے سے، اپنے سورج غروب ہونے سے، سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے سرخی غائب ہونے پر۔
اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے سرخی غائب ہونے سے اور ختم ہوتا ہے آدھی رات کو۔ تو یہ ہے وہ اوقات جو خود نبی کریم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے اور بتائے۔ تو ہمیں ان وقتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم کہیں بھی ہوں، اکیلے بھی ہوں، تب بھی ہم کو پتہ ہو کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اور تاکہ ہم نمازوں کو ان اوقات میں پڑھ سکیں۔ کیونکہ نمازوں کو، اور ہم ابھی ذکر کس چیز کا کر رہے ہیں؟ نماز کی شرطوں کا۔ شرط ہونے کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ بلا وجہ بغیر عذر کے وقت نکال دیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح اگر بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں تو وضو نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی بغیر عذر کے وقت نکال دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان اوقات کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم نمازوں کو اللہ تعالیٰ کے مقررہ اوقات میں ادا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سمجھ سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں کا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کا آنا قبول فرمائے، اور ہم نے جو کہا اور سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں جی، آذان، ہاں، آذان کا جواب دینا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مؤذن آذان کہے فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو جیسے مؤذن آذان میں کہتا ہے جو کہتا ہے آپ کو بھی وہی کہنا چاہیے۔ تو آذان کا جواب دینا سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آذان کا جو جواب دیتا ہے اس کو بھی وہی اجر ملتا ہے جو آذان دینے والے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے آذان تو ہم سبھی نہیں کہہ سکتے، آذان تو ایک آدمی کہے گا، لیکن ہم آذان کا جواب دے کر اتنا اجر پا سکتے ہیں جو مؤذن کو مل رہا ہے۔ اور اذان کہنے میں بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آذان کہنے میں اور پہلی صف میں شامل ہونے میں کتنا اجر ہے تو چاہے ان کو قرآن اندازی ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ قرآن اندازی کرنے کا معنی کہ اذان تو ایک آدمی دے گا نا، 50 آدمی تو نہیں دیں گے نا، تو چاہے قرآن اندازی کر کے ہی اذان کہنا پڑے تب بھی وہ قرآن اندازی کریں۔ تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑے اس کے اجر ہیں۔ تو لیکن چونکہ اذان سبھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اذان کا اجر پا سکتے ہیں مؤذن کا جواب دے کر، اذان کا جواب دے کر۔ اذان کا جواب سیم الفاظ جو دہرانا، ہاں، سیم الفاظ میں کہنا ہے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ وہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ باقی الفاظ جو مؤذن کہتا ہے وہی کہیں گے، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کہیں گے۔ آپ کہیں گے ان میں کیوں وہ الفاظ نہیں کہتے جو مؤذن کہتا ہے؟ مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ہم بھی کہیں حی علی الصلاۃ، کیا خیال ہے؟ ہم یہاں پر وہ الفاظ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھائیو یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کے معنی آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو مؤذن آپ کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف۔ آپ اپنی ورکشاپ پر ہو، آپ اس کو کیا کہو گے؟ حی علی الصلاۃ کہ آ جاؤ تم نماز کی طرف میری ورکشاپ پہ۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے ہم مؤذن کو نہیں بلائیں گے، مؤذن ہم کو بلا رہا ہے، تو وہ حی علی الصلاۃ کہے گا اور ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیا ہماری لا حول ولا قوۃ الا باللہ؟ کہ میری نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے سوائے اللہ کے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، نماز کے لیے آنے کا حکم دیا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، اس چیز کی مجھ کو توفیق نہیں مل سکتی سوائے اللہ سے، کہ اللہ توفیق دے گا، اللہ مجھ کو طاقت دے گا تو میں پڑھوں گا۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ تو باقی اذان کے الفاظ وہی کہیں گے جو مؤذن کہتا ہے، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں گے۔ اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد جو ہے بارک اللہ فیکم، ہمیں اذان کے لیے 4 سنتیں ہیں یا 5 سنتیں ہیں۔ پہلی بات تو اذان کا جواب دینا، دوسرا اذان ختم ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، تیسرا آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرنا۔ آپ نے اذان کے بعد ہم کو ایک دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا کہو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک دعا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا، آپ میں کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت حلال کر دیتا ہے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ اس کے بعد ایک اور بھی دعا ہے، یہ دعا آپ اذان کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں اور اذان کے درمیان بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔
یہ اور بھی دعا ہے، یہ اذان کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اذان کے درمیان بھی جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ اذان کے بعد نماز سے پہلے اپنے لیے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان یہ وقت جو ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے انسان کو اس وقت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 سنتیں ہیں اذان کی۔ اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھنا، پھر اس کے بعد کیا ہے رضیت باللہ ربا یہ دعا پڑھنا، اور 5ویں کہ اپنے لیے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ اور عشاء کی جو ہے سنتیں اور وتر کب تک پڑھے جا سکتے؟ بھائی کا سوال اچھا ہے۔ سنتیں جو ہیں وہ تو ہمیں آدھی رات تک پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ہم نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ آدھی رات تک۔ تو اسی آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن وطروں کے بارے میں ہمارے ہاں عام لوگوں کا خیال ہے کہ وطر عشاء کی نماز کا حصہ ہے، لیکن بھائیو ایسی بات نہیں۔ وطر ایک الگ نماز ہے، وہ رات کی نماز ہے، لیکن ہمیں اجازت ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ہم عشاء کی نماز ختم کی، سنتے پڑھ لی، ساتھ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے، لیکن اصل وطر عشاء کی نماز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ وطر جو ہے وہ رات کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز کا حصہ ہے، سمجھے نا؟ کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا حصہ ہے۔ تو وطر کا وقت جو ہے، لیکن اس کا وقت کب ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک یہ سارا وقت وطر پڑھنے کا وقت ہے، جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات سے پہلے، آدھی رات کے بعد، اور بہتر افضل یہ ہے کہ اس کو سحری کے وقت میں پڑھا جائے۔ فجر سے پہلے سحری کے وقت میں پڑھنا اس کا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور تہجد کی نماز کے آخر میں وطر پڑھتے سحری کے وقت میں فجر سے پہلے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔